بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی سے لے کر اللہ تعالیٰ کی پہچان تک سب کچھ سکھلاتا ہے۔ معاشرتی زندگی اور معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ اپنی ضروریات کو بھلے کم بھی کرنا پڑے تو کریں، مگر دوسرے مسلمان کی ضروریات کو مقدم سمجھیں۔ اس فلسفے کو جذبہ اثار و قربانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی اثار و قربانی اور ہمدردی کے ایک ہی معنی ہیں۔ خیر خواہی اور ہمدردی تو مومن کا زیور ہے، وہ اپنی خواہشات کو دوسرے مسلمان کی حاجات پر قربان کر دیتا ہے۔ اسلام میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانا اور بچوں کا کھانا چراغ بجھا کر مہمان کو کھلا دینا۔ یوں بھی ایک حدیث متفق علیہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ کی حفاظت و نگرانی کا وعدہ ختم ہو گیا۔ جنگ یرموک میں 4 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یکے بعد دیگرے پانی کو ایک دوسرے کے لیے چھوڑ کر جام شہادت نوش کر لینا اثار و قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کار خیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی سبقت لے جانا، یعنی سب کچھ گھر سے لے آنا اور گھر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت مدینہ میں آنے کے بعد میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق کو جوڑتے اور نعتوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے اور ایثار ہی کی وجہ سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے اور مشکل میں حقدار کی مدد کرتے۔ جنگ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر جانا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کو دور کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا لینا، یہ اثار و قربانی کے جذبات ہی تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی سے اونٹ لے کر معاوضے سمیت انہی کو اونٹ لوٹا دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے اثار کو ایک اعلیٰ وصف قرار دیا ہے، یہاں تک کہ انصار مدینہ نے جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ مہاجرین سے عدت کے بعد شادی کر سکیں، بلکہ قدم بقدم پر مہاجرین مکہ کی مدد و نصرت فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا اثار کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل اور نیت سے ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور بندہ بھی اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ اثار کو اہل تقوی کا وصف اور شیوہ بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ آل عمران میں فرمایا گیا، جب تک تم اپنی پیاری چیزوں سے خرچ نہ کرو بہلائی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ تاہم مسلمانوں کی تاریخ اثار و قربانی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے قبر مبارک کی بات ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے لیے منتخب قبر کی جگہ امیر المومنین کو عنایت کر دینا۔ آج جس قدر معاشرہ مصائب و آلام کا شکار ہے تو اثار و قربانی کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے۔ ہمدردی کا ہر کوئی مستحق ہے، دوسروں کو ترجیح اور فوقیت دینی چاہیے، مثالی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اثار و قربانی کے جذبات کا عملی مظاہرہ کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ انسان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جو لوگ مہاجرین مکہ کے آنے سے قبل مدینہ شریف میں آباد تھے، انہیں انصار مدینہ کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ مہاجرین کی ہجرت کر کے آنے سے قبل یہ لوگ ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا، اور مہاجرین کو جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے اس پر وہ نہ تو حسد کرتے نہ اس کو برا مناتے۔
یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے، خود بھوکا رہتے لیکن مہاجرین کو کھلاتے، جس طرح کے پیچھے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصار مدینہ کے بارے میں اس آیہ کریمہ میں فرماتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود کتنی ہی حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتے ہوئے وہ مال خرچ کرو جس سے تمہیں انتہائی محبت ہے، وہ اپنے قرابت داروں میں اور یتیموں اور مسکینوں، مسافر اور مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو۔ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ پوری نیکی اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور یہی ایثار ہے کہ ایک چیز کی خود ضرورت ہونے کے باوجود بندہ اس کو اللہ کے راستے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا تو وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کر لیتے، بس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ ایک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پسندیدہ مال و متاع جسم و جان اور جاؤ منصب وغیرہ کی اثار سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، بلا شبہ صدقہ یعنی خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ کو یوں ہے، اے ایمان والو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسندیدہ اور عزیز ہے راہ اللہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی مزید تشریح کے لیے کچھ احادیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بیوہ عورتوں اور حاجت مندوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اجر ثواب میں مجاہدے فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں مروی ہے۔ ایک اور حدیث جو مسلم شریف کی ہے، فرمایا گیا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد مال کا خرچ کر دینا ہی بہتر ہے اور اسے روکے رکھنا برے نتائج کا حامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، تو مستحقین پر راہ خدا میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ایک بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا کے خیرات کرنے سے ہی ہو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر بچو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل سے کام نہ لے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا، یا تو یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں مستحقین کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے قربانی کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔